وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے محبوب آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے کائنات والو، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا. ویسا اخلاق ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ویسا کریکٹر ہمارا ہونا چاہیے. چونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کے تابعدار ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو حقیقی کامیابی، کامرانی، ہدایت کا راستہ، تو اس راستے پر چلو جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تھا. آپ کا طریقہ اور آپ کے اصحاب کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے لوگو، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. آج کے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے
چند پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیغمبر جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی، اس پیغمبر علیہ السلام کا کردار کیسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، عبدیت، اور عبدیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال تھے۔ آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا کردار، آپ کے معاملات گویا کہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ ایک عیسائی رائٹر مائیکل ہارٹ جو ایک مصنف تھا، اس نے کتاب لکھی کہ دنیا کے بہترین 100 آدمی۔ اب جب اس نے اپنی کتاب کا آغاز کیا کہ دنیا کائنات کی 100 بہترین شخصیات کون سی ہیں، تو سب سے پہلے اس نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ ایک عیسائی پادری وہ بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ داغ سے پاک ہے، آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار سب سے اعلیٰ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا جو وصف عبدیت ہے، آپ اس میں بھی کمال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے غافل اور اللہ کی محبت میں مگن، دنیا کے ساتھ اتنا تعلق نہیں، دنیا کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی، اور اللہ کے ساتھ محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 2 بیٹے عطا کیے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو تیسرا بیٹا عطا کیا، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، ان کی عمر ابھی چھوٹی تھی، تو ان کی والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کے لیے ایک دائی تھی جس کا نام سیف تھا، ان کے حوالے ابراہیم کو کیا۔ اس وقت ابراہیم کی عمر 1.5 سال کی تھی۔ سیف کے جو شوہر تھے یہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، بھٹی کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے بیٹے کی محبت میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جاتے۔ جس وقت سیف کے گھر میں جاتے، وہاں پہ لوہے کا دھواں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی اور وہ دھواں آپ کے نتنوں میں جاتا، پریشانی کا سامنا ہوتا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی محبت میں بیٹھے رہتے اور اپنے بیٹے کا دیدار کرتے رہتے۔ آخری عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور اس بیٹے سے کتنی محبت تھی کہ اتنی مشقت، دھواں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے لیے بیٹھے رہتے۔ پھر ایک دن ابراہیم دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پریشان ہیں، آپ غمگین ہیں۔ اسی دن سورج کو گرہن لگا۔ پرانے وقتوں میں یہ بات مشہور تھی کہ سورج کو گرہن اس وقت لگتا ہے جس وقت کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، بڑا صدمہ کسی شخصیت کو پہنچتا تھا۔ اب لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے گیا ہے، تو اس وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ اب دیکھیں عبدیت کا جو وصف، عبدیت کا جو کمال پیغمبر علیہ السلام میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بھی گوارا نہ کی۔ آپ منبر پہ آئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ اے میرے صحاب، آپ نے یہ باتیں کی ہیں کہ سورج کو گرہن اس لیے لگا ہے کہ آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر، یہ چاند سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کی خوشی اور کسی کی غمی پر، کسی کی موت پر سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا۔ یہ تھا عبدیت کا کمال، عبدیت کا وصف جو پیغمبر علیہ السلام میں موجود تھا۔ کوئی تکبر اور کوئی گھمنڈ کہ اللہ نے مجھے اتنا کمال دیا ہے، اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت اور ختم نبوت کا تاج دیا ہے۔ آج دنیا میں اگر اللہ کسی کو کوئی عزت اور عظمت عطا کر دے، وہ کسی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا، لیکن پیغمبر علیہ السلام میں عبدیت کا یہ وصف تھا کہ آپ میں اتنی عاجزی انکساری تھی۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات المصابیح میں یہ روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، اب وہاں پہ کھانے کا انتظام ہونے لگا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس بکری کو ذبح کروں گا، دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میں اس کا چمڑا اتاروں گا، تیسرے صحابی کہنے لگے کہ میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں جنگل میں جا کے اس کو پکانے کے لیے لکڑیاں لے کر کے آؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ رہنے دیجئے، ہم خود کام کر لیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، جس طرح آپ میرے ساتھی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر بوجھ ڈالوں، جس طرح آپ کام کریں گے، چونکہ ہم سارے مسافر ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کروں گا۔ تو یہ تھا عبدیت کا وصف۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحاب، واللہ لا ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں علم کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے یہ نہیں علم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا یا آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ نے اتنی عزت دی، اللہ نے اتنی عظمت دی، اور عبدیت کا وصف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز کر لے اللہ کے سامنے۔ یہ وصف، عبدیت کا وصف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو سیاہ رنگ کے تھے، اور اسی طرح ان کی والدہ کا رنگ بھی اسی طرح تھا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پکارا اور فرمایا یا ابن السودا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، اب اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ سیاہ رنگ والے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، نبوت آ گئی ہے، اسلام آ گیا ہے، آپ میں ابھی تک جہالت نہیں گئی؟ یہ جہالت کے جملے ہیں۔ اللہ نے تمام لوگوں کو ایک جیسا بنایا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے مسلمان، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، البتہ اخلاق کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اللہ کے ہاں کسی کا مقام و مرتبہ بڑا ہو۔ تو یہ عبدیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کی جو تعریف بیان کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا وصف، یہ پیغمبر علیہ السلام کا کمال، عبدیت کا وصف، عبدیت کا کمال۔ اللہ نے اتنی عزت عطا کی محبوب کو، اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے
فرما بردار، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع دار، آپ کی اتنی خدمت کرنے والے کہ وہ صحابہ کرام جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان کر دیا۔ آج ہم سوچیں ذرا کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا قربان کیا، لیکن صحابہ کرام نے اپنا گھر بار دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیبیہ کے مقام پر جس وقت عروہ بن مسعود ثقفی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے سن 6 ہجری میں، اور آ کر کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کا پیار دیکھا، محبت دیکھی کہ صحابہ کرام اتنا پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، وہ وضو کے قطرے، پانی کے قطرات صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، پکڑتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ وہ جانثار پیغمبر علیہ السلام کے لیے جان قربان کرنے والے، لیکن وہ پیغمبر، وہ نبی اتنا عاجز ہے، اتنی عاجزی آپ میں، اتنی عاجزی ان کے ساری کہ وہ صحابہ کے ساتھ ہی بیٹھے، ان کے ساتھ ہی کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا کہ میں ایران کے بادشاہ کے پاس بھی گیا، میں شام کے بادشاہ کے پاس بھی گیا، میں نے دنیا کائنات کے وزیروں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، لیکن جس طرح کا پیار پیغمبر کے اصحاب پیغمبر کے ساتھ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا پنجابی میں، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دا شاہی درباراں تو ڈٹھا، زمانے چیویں دی مثال ہی نہیں ملدی جیویں میں محمد یاراں نو ڈٹھا، وضو قطرے گردے او بج بج کے پکڑن، محبت نال مل دے میں رخساراں نو ڈٹھا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کا حسن تھا کہ آپ میں اتنی عاجزی تھی کہ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اتنا پیار و محبت کرتے، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں اتنی عاجزی ان کے ساری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے چہرے کو دیکھتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں اتنی ہیبت تھی کہ ہم کبھی ٹکٹکی باندھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام بیان کرتے آپ کے صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے، اور صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کے دروازے پہ آ کے ہم دستک دیتے، ہم ناخنوں سے دستک دیا کرتے تھے کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو۔ اتنا ادب، اتنی محبت، اتنا پیار، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عاجزی ان کے ساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مکہ سے نکالا، آپ پر ظلم و ستم کیے، جس وقت ان کا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں آتا ہوں، 14ویں رات کا چاند ہے، چاند بھی چمک رہا ہے اور میں پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا خوبصورت میرے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی عزت، عظمت، مقام و مرتبہ، اس کے باوجود آپ عبدیت کے مقام پر فائز تھے۔ ایک یہودی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کے پاس 2 اونٹ تھے، اور وہ دیہاتی آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد
آپ کے پاس جو مال ہے وہ مال مجھے دیجئے۔ اب یہ گستاخی کا لہجہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین غصے میں آ گئے کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحاب، اس کے پاس 2 سواریاں ہیں، 2 اونٹ ہیں، ایک کے اوپر جتنے کھجوریں آتی ہیں رکھ دو، اور دوسرے اونٹ کے اوپر جتنے راشن جو آتے ہیں اس کے اونٹ کے اوپر رکھ دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حیران و شزدر رہ گئے کہ وہ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گستاخی کر رہا ہے، گستاخی کی لہجے سے بات کر رہا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مال تو اللہ کا ہے، اللہ نے اس پر مجھے نگران بنایا ہے، میں یہ لوگوں کو دیتا ہوں۔ یعنی اتنی عاجزی، انکساری۔ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی مقام و مرتبہ مل جائے، وہ لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر لیتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عاجز، انکسار۔ اگر کوئی موقع ملا بھی، کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر دی، آپ نے اسی مجلس میں اس کو ٹوک دیا۔ ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ و شئت، کہ جس طرح اللہ چاہے گا اور جس طرح اللہ کا رسول چاہے گا ویسے یہ کام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں اس کو روک دیا، اور آپ نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہہ کہ جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہے گا ویسے ہوگا، بلکہ یہ کہہ کہ جس طرح اللہ چاہے گا ویسے ہوگا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصحیح کر دی۔ لیکن اگر کسی مجلس میں کوئی شخص کسی کی بے جا تعریف بیان کر دے، وہ کبھی نہیں روکتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ اکثر لوگوں نے اپنے پاس اپنے ساتھ کچھ لوگ رکھے ہوتے ہیں جو کسی مجلس میں جاتے ہیں اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور وہ خوش ہوتا ہے بیٹھ کے۔ بڑے بڑے سردار ہے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علماء، چودھری، انہوں نے اپنے ڈیرے کے اوپر اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور وہ تعریفیں سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی تمہاری تعریف بیان کرے، اگر مٹی ملے پکڑ کے اس کے منہ میں ڈال دو، اس کو روک دو، اور اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری کوئی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اچھائی کے کلمات کہو، الحمدللہ الذی، اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، یہ جو میری تعریف بیان کرے اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، اور میری جو غلطیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں اللہ ان لوگوں کو نہیں پتہ، اللہ وہ غلطیاں میری معاف کر دیں۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ایک علاقہ فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے سے نکلے، راستے میں ایک دریا آتا تھا، اب وہ دریا پار کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوتا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان القوم تشرفوک یا عمر، اے عمر ان لوگوں نے آپ کو عزت بہت زیادہ دی ہے، تو اس لیے آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ نے اپنا جوتا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اے عمر اپنا جوتا کسی غلام کو پکڑا دو، کسی ماتحت کو پکڑا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کہ ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو میں اس کو سزا دیتا، درے مارتا، مجھے ان لوگوں نے عزت نہیں دی، اعزنا اللہ بالاسلام، مجھے اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اگر اللہ کوئی مقام و مرتبہ دے تو ابدیت کا مقام یہ ہے کہ انسان اس پر فخر، غرور و تکبر، گھمنڈ نہ کرے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، گمان تکبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس کو پکڑتا ہے وہ تو بہت برباد ہو جاتا ہے۔ انسان کے لائق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عاجز رہے،
عاجزی کو اختیار کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات آپ کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہ اکثر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کا کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، اپنے جوتے کو سلائی کرنا، اپنے لیے کھانا تیار کرنا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور اسی طرح مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اپنے بابا کے پاس، آپ کے بابا لوگوں کو غلام دے رہے ہیں، آپ بھی اپنے لیے ایک غلام لے آئیں، آپ کام کر کر کے تھک جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت نہیں ملے، بعد میں جب آپ کو پتہ چلا تو آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے اور پوچھا کیا فاطمہ آپ ملنے کے لیے آئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول بابا جان میں اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس بہت سے غلام ہیں، ایک غلام مجھے بھی دے دیں، میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فاطمہ کیا میں تجھے غلام سے بہتر تحفہ نہ دے دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فاطمہ جس وقت رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے آپ کے لیے۔ کتنے لوگ ہمیں سے کتنی بار ہم نے اس حدیث کو سنا ہے، کتنی بار پڑھا ہوگا، علماء سے سنتے آئے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ عبدیت کا مقام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عاجز انکسار، آپ کے اہل خانہ بھی عاجز انکسار، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا جو ایک نمایاں پہلو تھا وہ تھا عبدیت، کہ اللہ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا اور آپ کے سامنے کئی مرتبہ لوگوں نے تعریفیں کی، آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اس وقت تعریف ہوئی، آپ نے روک دیا، صحابی نے آپ کے سامنے آپ کی تعریف بیان کی، آپ نے روک دیا، اور اسی طرح صحابہ کرام آپ سے اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجز انکسار تھے۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو عبدیت کا پہلا وصف، وسلم کی سیرت کا پہلا وصف عبدیت، اور دوسرا وصف پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا یہ ہے کہ آپ برتر اخلاق والے تھے۔ ایک ہوتا ہے اخلاق، اعلیٰ اخلاق، ایک ہے اخلاق سے اوپر والا درجہ، برتر اخلاق۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق بنا کر کے بھیجا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے جو اخلاق دیا کائنات میں اور کسی کا ایسا اخلاق کردار نہیں تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کو ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح کا اخلاق کردار اپنانے کی کوشش کرے کہ جس طرح کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16 یا 17 برس کی ہوئی، ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں علاقے میں ہے۔ ان کے والدین، ان کے چاچا مدینہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے آ کے اور کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا بیٹا میرے پاس ہے؟ کہنے لگے جی زید بن حارثہ۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ زید ان کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ زید کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چاچو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زید بیٹا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔
تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ جو اخلاق، جو کردار مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ مجھے اپنے خاندان، اپنے والدین سے نہیں ملا، تو اس لیے میں کبھی پیغمبر علیہ السلام کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ باپ کہنے لگا، چاچا کہنے لگا کہ زید تم پاگل ہو گئے ہو، آزادی کی زندگی چھوڑ کر کے غلامی کی زندگی جینا چاہتے ہو، والدین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا اخلاق، ایسا کردار دنیا کائنات میں آج تک نہیں دیکھا، جو کردار، جو اخلاق، جو شفقت مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملی۔ یہ اخلاق تھا میرے پیغمبر علیہ السلام کا کہ دشمن آتے تھے آپ کے پاس آ کے آپ کا ہو جاتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ برتر اخلاق پیغمبر علیہ السلام کا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ چل رہا تھا، تو ایک دن وہ یہودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے بدتمیزی کے لہجے میں بولنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ لین دین کا جو معاملہ ہے وہ بہت حساس معاملہ ہے۔ ہم عبادات تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن لین دین کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں، ادھار کے معاملے میں ہم زیرو ہیں۔ اگر کسی سے کچھ لے لیں قرض سمجھ کر تو واپس دینے کا نام نہیں لیتے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر شہید کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگوں کا پیسہ جو اکثر لوگ دھوکہ دہی کے ساتھ لوگوں کے مکانوں کے اوپر، پلاٹوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر قبر کا عذاب، پھر حشر کے معاملات۔ تو اس لیے قرض کا جو معاملہ، لین دین کا معاملہ، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی سے قرض لے لیں تو آپ کو اتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ اتنی لینے والے کو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو فکر ہو کہ میں نے یہ قرض اتارنا ہے، میں نے فلاں کا حق دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ یہودی گالیاں دے رہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہیں، چند لمحے خاموش رہے، پھر آپ نے بھی اس کا جواب دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے ہیں، فوراً پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی وہ یہودی مجھے گالیاں دے رہا تھا، اب خاموش تھے، جس وقت میں نے اس کا جواب دیا آپ واپس چلے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق جس وقت وہ یہودی گالیاں دے رہا تھا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا دفاع کر رہا تھا، اور جس وقت تو نے خود اپنا دفاع کیا وہاں سے فرشتہ چلا گیا، اور جہاں پر فرشتہ نہ رہے وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام نہیں۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق، کردار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مدینہ میں تشریف فرما تھے، یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کے پیغمبر علیہ السلام کو سلام اس طریقے سے کیا، السلام علیکم کی بجائے شروع سے لام کو حذف کر دیا، السلام، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت ہو۔ یہودی آ کے کہنے لگے السلام علیکم، اور پیغمبر علیہ السلام خاموش ہیں۔ حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتی ہیں، جلال میں آتی ہیں اور جواب دیتی ہیں، حجرے سے جواب دیتی ہیں، وعلیکم السلام ولعنہ، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہاں سے اٹھے، حجرے میں جاتے ہیں اور جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے اللہ کے نبی انہوں نے آپ کو گالی دی، انہوں نے آپ کے لیے بد دعا کی، تو آپ نے فرمایا عائشہ انہوں نے ہمیں گالی دی، ہمارے لیے بد دعا کی، ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے
کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کا کردار، یہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق، اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر علیہ السلام برتر اخلاق پر فائز ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ابھی مکہ والوں سے ہو رہا تھا، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مدینہ سے جو شخص مکہ میں جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور مکہ سے جو شخص قریش کا مدینہ میں جائے گا آپ پر ضروری ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی ہمارے اس ساتھی کو واپس مکہ میں روانہ کریں۔ ابھی یہ شکیں لکھی تھی، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے۔ اسی وقت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر۔ مکہ والے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم نے یہ آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہمارا جو بھی ساتھی آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے، تو لہذا ابو جندل یہ ہمارا ساتھی ہے، مکہ کا ساتھی ہے، مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، آپ اس کو واپس کریں۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی، ابو جندل نے کلمہ پڑھ لی ہے اور وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا ان کے اوپر، اور ابھی جو معاہدہ لکھا گیا ہے اس پر دستخط نہیں ہوئے، تو لہذا ابو جندل کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا پیغمبر علیہ السلام نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں جاتے ہیں اور مکہ والوں نے ابو جندل کو قید بند کر دیا، جیل میں بند کر دیا۔ اب کچھ لوگ ابو جندل کو دیکھ کر کہ یہ شخص مکہ سے تو بھاگ کے چلا گیا تھا، لیکن اس پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق اتنا ہے، کردار اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے معاہدے پر عمل کیا اور اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ ابو جندل کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مکے والے کہنے لگے، پریشان ہو گئے کہ ہم نے اس کو قید کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو لہذا ابو جندل کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ تو یہ اب آپ کا اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا کہ آپ کے کردار کی وجہ سے مکہ میں لوگ ابو جندل کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ عبدیت کا وصف تھا، یہ اخلاق کا وصف تھا۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے کمالات دیے، ان میں سے ایک خوبی آپ کی یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تحمل و برداشت کرنے والے تھے۔ یہ بھی آپ کا وصف تھا کہ آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کیے گئے، اس کے باوجود آپ نے اپنے اصحاب کو برداشت کرنے کا حکم دیا۔ آپ مکہ سے گزرے، آل یاسر پر ظلم و ستم ہو رہے تھے، حضرت یاسر کی والدہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے مکہ والوں نے، اور پیغمبر علیہ السلام گلی سے گزرے، آپ نے سنا اور آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو فإن موعدکم الجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ آپ نے برداشت کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، صحابہ اکرام کو اس چیز کا درس دیا۔ ایک حدیث آتی ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ اب کچھ لوگ اس حدیث کا ترجمہ یہ لیتے ہیں کہ جہاں پر مال کی بات آ گئی ہے وہاں پر لڑ جائیں، قتل ہو جائیں، آپ شہید ہیں۔ حالانکہ ہرگز اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے میں لڑ جائیں، قتل ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے ڈاکو آ گئے ہیں اور حفاظت کرتے ہوئے اگر آپ قتل ہو گئے ہیں تو پھر آپ اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم سے ہجرت کر کے مکہ میں آئے، مسلمان ہو گئے۔ مکہ میں آ کے انہوں نے تجارت کی، بہت زیادہ مال جمع کیا، اللہ نے بہت زیادہ مال سے نوازا۔ اب یہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے تھے، اپنی سواریاں تیار کی، اپنا مال پیک کیا، تو قریش مکہ حضرت صہیب رومی کے پاس آگے کہ صہیب کہاں جا رہے ہو؟ صہیب کہنے لگے میں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے اگر مدینہ کی طرف جانا تو یہ مال آپ کا نہیں، آپ تو روم سے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ مال تو آپ نے مکہ سے کمایا ہے،
لہٰذا یہ مال اگر آپ نے مدینہ میں جانا ہے، ہجرت کر کے جانا ہے، تو یہ مال یہیں پہ چھوڑ کے پھر آپ کو جانا ہوگا۔ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے لڑوں گا اور میں قتل ہو جاؤں گا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے تو میں شہید ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال مکہ والوں کو دے دیا، خالی ہاتھ مکہ سے نکلے، مدینہ میں جاتے ہیں، جا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ آپ نے پوچھا اے صہیب آپ کا مال کہاں پہ؟ اللہ کے نبی سارا کچھ آپ کے لیے قربان کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سارا کچھ قربان کر دی ہے، ایمان کو بچا لیا ہے، تم نے اللہ سے جنت کو پا لی ہے۔ یہ ہے برداشت، تحمل۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے لین دین کا معاملہ ہو گیا، کوئی قرض کا معاملہ، کوئی کسی طرح کا، اس وقت اس حدیث کا غلط مفہوم نہ لے، جی ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ اب چند دن پہلے رائے ونڈ میں 30 روپے کے پیچھے 2 قتل ہو گئے۔ عدم برداشت، اتنی عدم برداشت ہے، مال کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو برداشت کا مظاہرہ کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں دنیا میں آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے 3 پہلو میں نے بیان کیا ہے۔ پہلا پہلو، اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا عظیم بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، اور آپ میں عبدیت کا وصف تھا۔ عبدیت یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود آپ عاجز اور انکساری اختیار کرنے والے تھے۔ دوسرا وصف، آپ برتر اخلاق والے تھے، لوگ آپ کو گالیاں دیتے، آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے۔ تیسرا آپ کا وصف یہ تھا کہ آپ تحمل اور برداشت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ جیسا اخلاق کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔